السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا سوال حضرت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ غسل کا طریقہ اپنے ناظرین کو بتائیں۔ اور آج کے معاشرے میں بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن کو غسل کرنا نہیں آتا، اور ان کے سبب وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور عبادات بھی کرتے ہیں، اور نماز پڑھنے سے، عبادت کرنے سے کیا ان پر گناہ لازم ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس سوال کا جواب دے کر اللہ اکبر۔ ہماری حوصلہ افزائی بالکل کریں۔ آپ کا جو جزاک اللہ سوال خیرا۔ ہے، آج کے اس عرف و عام میں واقعی نوجوانوں کیا بوڑھوں تک بھی پتہ نہیں ہے کہ غسل کے فرائض کیا ہیں، حالانکہ یہ بہت دیکھنے میں، کرنے میں آسان ہیں۔ فعل کے لحاظ سے یہ بہت ہلکی چیزیں ہیں، لیکن شریعت مطہرہ کے اندر یہ بہت وزنی چیزیں ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کے متعلق ہمیں سوال کرنا چاہیے اور نوجوانوں کو اس سے آگاہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے، غسل کے کل فرائض ہیں وہ 3 ہیں۔ کل ہم نے وضو کے متعلق جنوایا تھا آپ کو، تو آج آپ غسل کا مسئلہ لے کر حاضر ہوئے۔ یہ تو ہے تو بہت آسان، کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان کافی سارے ایسے ہیں جو اس سے انٹرسٹ نہیں لیتے، اگر لیں تو ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ بندہ جب جنبی ہو جاتا ہے تو پھر اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اب بتائے گئے طریقہ پر غسل نہیں کرے گا تو اس کا جسم جو ہے ناپاک رہے گا، پھر گناہ گار ہوگا۔ عبادت صاف ظاہر ہے، نماز تو پڑھنی ہے، جب غسل نہیں ہوا، اس کا جسم پاک ہی نہیں، تو وضو کیا کرے گا؟ جب غسل نہیں ہوا، وضو بھی نہیں ہوا، تو نماز پڑھ رہا ہے، اگر جان بوجھ کر ایسے کر رہا ہے تو بہت سخت گناہ گار ہے۔ پتہ ہونے کے باوجود کر رہا ہے تو علماء نے اس کے متعلق بہت وعیدیں بتائی ہیں۔ غسل کے کل 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے تلووں تک ہر اعضاء پر پانی کا بہہ جانا، کم از کم 3 قطروں کا، یعنی آپ کے جسم کے ہر عضو پر پانی بہہ جائے، کوئی جگہ بال برابر بھی خشک نہ رہے، تو یہ ہے آپ کا غسل۔ اگر آپ یہ احتیاط نہیں کرتے، آپ کی اتنی جگہ خشک رہ گئی کہ اگر بال کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہ جگہ خشک کھڑی ہے، معلوم ہو رہی ہے آپ کو، تو آپ کا غسل بالکل نہیں ہوگا۔